السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مختلف مسائل پر لوگوں کی طرف سے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ حلال جانور کے 7 اعضاء حرام ہیں اور ان کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس بات کا پورا حق رکھتی ہے کہ اس کے متعلق جب کوئی بات کی جائے پورے حوالے کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ بات کی جائے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا انسان کو بہت دور کی گمراہی کے اندر لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ الرحمن کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو دین کامل اور اکمل ہے، جامع ہے، اور اس دین میں اللہ رب العزت نے حفاظت کے وہ تمام تر اہتمامات کر رکھے ہیں جو کہ اس دین کی جامعیت پر پورے طور پہ ایک ایسا پہرا دیتے ہیں جو کہ اس دین کی تکمیل اور اس دین کی حفاظت کو واضح کرتے ہیں۔ اس لیے اس دین کے متعلق ہمیں مخلص ہو جانا چاہیے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے ہمیں صحیح موقف کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو اس بات کی طرف لانا بھی چاہیے۔ رہی بات یہ کہ حلال جانور کے حرام اعضاء کون کون سے ہیں، تو اس کے متعلق جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ روایات اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، بلکہ علماء کرام نے ان کو من گھڑت بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایات قابل استدلال نہیں ہیں، اور دوسری بات پھر یہ کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی حلال چیز میں حرام چیز کو رکھ دیں؟ حلال جانور ہو وہ سارے کا سارا ہی حلال ہے، اگر اس میں کوئی حرام جز رکھ دیا جائے پھر تو وہ مشکوک بن جائے گا، اس میں تو شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں باقی جانور بھی حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر اس طرح کے پروپیگنڈے یہ سارے کے سارے غیر مسلموں کو اور لبرلز کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ دین کے نام کے اوپر یا دین کے ارکان پر کوئی نہ کوئی اشکالات کھڑے کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کا موقع آتے ہی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں نے قربانی کر لی مگر اس کا ہمسایہ کتنے ہی دنوں سے بھوکا ہے، فلاں کی بچی کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے محلے والے قربانیاں کرتے رہے، اور قربانی سے دور کرنے کے لیے مزید کئی ایک تعویلات پیش کی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اول بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کوئی بھی حکم نازل نہیں کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حلال جانور میں کوئی حرام عضو بھی رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی بات یا جانور کا کوئی حصہ پسند نہیں ہے تو وہ آپ کی اپنی طبیعت پر محمول ہے، اس کو شریعت نہ بنائیے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب جانور کو خریدتے وقت ہدایات دیں کہ العوراء بین عورها، آپ ایسے جانور کی خرید سے بچیے جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، جس کا کانا پن نمایاں ہو، جس کا مرض نمایاں ہو، جس کے ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو۔ تو اس صحابی نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور ویسے وہ قربانی میں لگنے کے قابل ہو، ہلکا پھلکا سینگ ٹوٹا ہو لیکن مجھے پسند نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان کرہت فدعہ، اگر آپ کو وہ برا لگتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن کسی اور کے لیے آپ اس کو حرام نہ کریں، آپ کسی اور کے لیے اس کو جو ہے وہ برا نہ کہیں۔ کوئی اور اس کو خرید لیتا ہے تو وہ اس کے نصیب میں تھا، لیکن آپ اپنے طور پہ اس کو جو ہے وہ برا نہ کہیں، آپ انفرادی طور پہ اس کو چھوڑ چکے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی۔ ایسے ہی اگر جانور کے گوشت کا کوئی حصہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس کو حرام کہنا یا اس کو مکروہ قرار دینا یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کسی صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ مل جائے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت
حلال اعضاء میں، حلال جانور میں حرام عضو رکھ دے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حلال جانور پورے کا پورا ہی حلال ہے، اس میں کوئی بھی عضو حرام نہیں ہے۔ اگر ہماری طبیعت کی چیز کھانے کو پسند نہیں کرتی ہے تو وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ناپسند ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، اگر آپ کو کھانے کا اشتہا ہوتا، آپ کو کوئی چیز پسند آتی تو آپ اس کو تناول کر لیتے، اور اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ آتی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے اور اس میں عیب جو ہوتا اس کو بیان نہ کرتے۔ یعنی آپ کو جو چیز پسند ہے وہ آپ لے لیتے اور جو چیز پسند نہیں ہے وہ آپ نہ لیتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کی پسند ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے ایسا کوئی بھی حکم نازل نہیں کیا ہے جو روایت پیش کی جاتی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اور روایت اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔